فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمود حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 59 پڑھیں گے۔ مختار آل محمد کے قاتلانِ امام سے انتقام لینے کے بیان کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 667 عمر بن سعد کا قتل۔ جن دنوں مختار نے خروج کیا تھا اور ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، عمر بن سعد ملعون روپوش ہو گیا تھا۔ پھر کسی طرح عبداللہ بن جادہ بن حبیرہ کے ذریعے سے، جو کہ مختار کا مقرب بارگاہ تھا، مختار سے اپنے لیے امان نامہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر مختار نے امان نامے میں کچھ ایسے ذو معنی الفاظ درج کیے تھے جن کی وجہ سے مناسب وقت پر اس ملعون کے نجس وجود سے زمین کو پاک کر سکتے تھے۔ چنانچہ بعد ازاں وہ ظاہر ہو گیا اور گاہ بگاہ مختار کے دربار میں آنے جانے لگا۔ چند یوم کے بعد مختار نے حسب عادت مسیج الالفاظ میں اعلان کیا۔ چونکہ یہ صفات بظاہر ابن سعد پر منطبق ہوتی تھیں، اس لیے حاضرین میں سے ایک شخص حسیم نقی نے حقیقت حال سے مطلع ہو کر اپنے بیٹے اربان کو ابن سعد کے پاس بھیجا۔ چنانچہ ملعون صورت حال سے مطلع ہوا تو آدھی رات کے وقت گھوڑے پر سوار ہو کر راہ فرار اختیار کر لی، مگر کچھ مسافت طے کرنے کے بعد زین کے قربوس پر سر رکھ کر سو گیا۔ اس کا سونا تھا کہ گھوڑا اسے واپس کوفے میں لے آیا۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے تئیں کوفے کے محلوں میں پایا، پھر جلدی سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ بقول مرزبانی، جب ابن سعد کو مختار کے اس اعلان کی اطلاع ملی کہ میں کل فلاں صفات والے شخص کو قتل کروں گا، تو اس نے بنی تمیم کے ایک بہادر مالک نامی آدمی کو 400 دینار دے کر ہمراہ لیا اور راہ فرار اختیار کی۔ جب مقام حمام عین و نہر عبد الرحمن پر پہنچے تو مالک سے کہا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ میں کوفے سے کیوں نکلا ہوں؟ مالک نے کہا، نہیں۔ ابن سعد نے کہا، میں مختار سے خائف ہوں۔ یہ سن کر مالک نے کہا، تو نے یہ اقدام کر کے سخت غلطی کی ہے۔ تیرا یہ خیال غلط ہے۔ مختار تجھے ہرگز قتل نہیں کرتا، لیکن اگر اسے تیرے فرار کی اطلاع ملی تو وہ تیرے مکانات مسمار کر دے گا اور جائیداد ضبط کر لے گا۔ ابن سعد اس کی باتوں میں آ گیا اور واپس کوفے چلا آیا، مگر آتے ہی یہ احتیاطی کارروائی کی کہ اپنے لڑکے حفص کو مختار کے پاس تجدید عہد کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حفص نے مختار کے پاس جا کر کہا کہ میرا باپ کہتا ہے کہ آیا میں حسب سابق امان میں ہوں۔ مختار نے کہا، تیرا باپ ہے کہاں؟ حفص نے کہا، گھر میں۔ مختار نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ حفص بیٹھ گیا۔ پھر مختار نے ابو عمرہ کو بلا کر اس کے کان میں کہا، عمر بن سعد کے گھر جاؤ اور اسے جس حال میں پاؤ اسے قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ابو عمرہ حسب الحکم اس کے گھر پہنچا، دیکھا کہ ابن سعد شب خوابی کے کپڑوں میں رخت خواب پر بیٹھا ہے۔ ابو عمرہ نے کہا، تمہیں حاکم مختار نے یاد کیا ہے؟ پھر پسر سعد اٹھنے لگا، مگر پاؤں کپڑے کے ساتھ الجھا، جس کی وجہ سے گر پڑا۔ ابو عمرہ نے اسی وقت تلوار میان سے نکالی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح جناب سید الشہداء کی ابن سعد کے متعلق بددعا پوری ہو گئی کہ خدا تجھ پر ایسے شخص کو مسلط کرے جو تجھے تیرے رخت خواب میں ذبح کرے۔ بہرکیف ابو عمرہ نے پسر سعد کا سر مختار کے پاس حاضر کیا۔ مختار نے حفص سے کہا، آیا اس سر کو پہچانتے ہو؟ حفص نے کہا، ہاں۔ اس کے بعد اب زندگانی دنیا کوئی خیر و خوبی نہیں ہے۔
مختار نے کہا تو نے سچ کہا ہے، پھر حکم دیا کہ اسے بھی اپنے باپ کے ساتھ مہلک کر دو، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اس وقت مختار نے کہا آیا عمر بن سعد حسین کی جگہ اور حفص علی اکبر کی جگہ ہو سکتا ہے؟ پھر خود ہی کہا نہ بخدا، اگر میں قریش کی 1/3 بھی تہہ تیغ کر دوں تو بھی یہ لوگ حسین کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ بعد ازاں مختار نے ابن سعد کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا، کیونکہ موصوف نے ابن سعد کو ڈھیل دینے پر مختار کی کچھ سرزنش کی۔ جب ملعون ابن سعد کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچا تو سجدہ شکر ادا کیا اور مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230، ازدق صفحہ نمبر 59، قمقام صفحہ نمبر 200 صفحہ نمبر 632۔ بجدل بن سلیم قلبی کا قتل، یہ وہی ملعون ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے جناب سید الشہداء کی انگوٹھی اتاری تھی اور اس کی خاطر آج جناب کی انگلی قطع کی تھی۔ مختار کے حکم سے پہلے اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، پھر ہاتھ اور پاؤں قلم کیے گئے اور وہ شقی اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231، ازدق صفحہ نمبر 60۔ زید بن رقات کا قتل، یہ وہی ملعون ہے جس نے ابی مخنف کے بیان کے مطابق شہزادہ عبداللہ بن مسلم کی پیشانی پر تاک کر تیر مارا تھا، اور جب شہزادے نے حفاظت کے لیے ہاتھ بلند کیا تو وہ پیشانی کے ساتھ چھد گیا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ عبداللہ نے اپنے آدمیوں سمیت جا کر اس کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ ناچار زید شمشیر برہنہ واقف ہو کر نکل آیا۔ مختار کے آدمی اس پر حملہ آور ہوئے۔ ابن کامل نے کہا اسے تلواریں نہ مارو بلکہ صرف تیروں اور پتھروں کا نشانہ بناؤ، چنانچہ اس پر اس قدر تیر اور پتھر برسائے گئے کہ ملعون گر پڑا، ہنوز زندہ تھا کہ آتش جہنم سے پہلے اسے آتش دنیا کے حوالے کر دیا گیا، جس سے بہت جلد اس کی روح دروغ جہنم کے پاس پہنچ گئی۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230، ازدق صفحہ نمبر 59، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 371۔ عمر بن صبیح صدائی صداوی کا قتل، ابو مخنف کے علاوہ دوسرے عام ارباب مقاتل کے بیان کے مطابق شہزادہ عبداللہ بن مسلم کو اسی ملعون نے مذکورہ بالا کیفیت سے تیر مارا تھا۔ ایک بیان کے مطابق رات کے وقت جبکہ عام لوگ سو چکے تھے، مختار کے آدمی اس ملعون کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر پہنچے۔ یہ مکان کی چھت پر سویا ہوا تھا اور تلوار سر کے نیچے تھی۔ اسے تلوار سمیت گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ اس نے کہا میں نے صرف اصحاب حسین کو نیزے مارے تھے مگر کوئی آدمی قتل نہیں کیا تھا۔ مختار نے صبح تک اسے قید رکھا، صبح ہونے پر لوگوں کو حاضر ہونے کا اذن عام دیا، پھر حکم دیا کہ اسے اس قدر نیزے مارو کہ ہلاک ہو جائے، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا جس سے وہ جہنم رسید ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232، ازدق صفحہ نمبر 60، کامل صفحہ نمبر 371۔ قیس بن اشعث بن قیس کا قتل، یہ وہی ملعون ہے جس نے سید الشہداء کی شہادت کے بعد آپ کی چادر اتاری تھی۔ دینوری کے بیان کے مطابق اس نے عبداللہ بن کامل کے پاس پناہ لے لی تھی۔ عبداللہ نے مختار سے اس کا تذکرہ کیا تھا، مختار نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر باتوں باتوں میں عبداللہ سے کہا اپنی انگوٹھی تو دکھاؤ۔ عبداللہ نے انگوٹھی اتار کر دکھائی، مختار نے اس نے اپنی انگشت میں پہن لی، پھر ابن کامل کو کسی کام کے لیے بھیج دیا اور ابو عمرہ کو بلا کر کہا کہ ابن کامل کے گھر جاؤ اور اس کی زوجہ کو اس کے شوہر کی انگوٹھی بطور علامت دکھا کر کہو کہ میں قیس بن اشعث کو مل کر اس سے کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مختار کے غضن سے محفوظ ہو جائے۔ پھر جب قیس ملے تو فوراً اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ابو عمرہ نے حسب ہدایت ایسا ہی کیا اور جب اس کا سر قلم کر کے مختار کے سامنے پیش کیا تو مختار نے کہا یہ حسین کی چادر کا بدلہ ہے۔ اس وقت ابن کامل موجود تھا۔ اس نے شکوے کے انداز میں مختار سے کہا تم نے اس شخص کو قتل کیا جو میری پناہ میں تھا۔ مختار نے کہا چپ رہو، کیا تم اس بات کو جائز سمجھتے ہو کہ قاتلان حسین کو پناہ دے دو؟ کتاب کا حوالہ ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 264، طبع مصر۔
سنان بن انس نقی کا قتل، یہ وہی ملعون ہے جس نے روز عاشورہ اور جنایت کثیرہ کے علاوہ سید الشہداء کو سخت کاری نیزہ مارا تھا، بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک آج جناب کا قاتل بھی یہی شقی ازلی ہے۔ مختار نے ایک جماعت کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا، معلوم ہوا کہ وہ بصرے کی طرف فرار ہو گیا۔ مختار کو یہ معلوم کر کے بہت افسوس ہوا، اس کا گھر تباہ کر دیا اور اس کا سراغ لگانے کے لیے کچھ جاسوس مقرر کیے۔ چنانچہ چند یوم کے بعد انہوں نے مختار کو اطلاع دی کہ سنان بصرہ سے قادسیہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مختار کو روحانی شادمانی ہوئی اور ایک جماعت کو اس کی گرفتاری کے لیے قادسیہ روانہ کیا۔ چنانچہ اسے عزیب و قادسیہ کے درمیان گرفتار کر لیا گیا اور مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے حکم دیا کہ پہلے تو اس کی ایک ایک کر کے تمام انگلیاں قطع کی جائیں، پھر ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ بعد ازاں روغن زیتون کی ایک دیگ گرم کی گئی، اس طرح کھولتے ہوئے تیل میں ملعون کو ڈال دیا گیا جس سے وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے تمکام صفحہ نمبر 627، فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 234، ازدق صفحہ نمبر 61۔ مختار کا راہ فرار اختیار کرنے والوں کے مکانات کا مسمار کرنا۔ جن دنوں مختار کوفے میں مقاتلین سید الشہداء کو چن چن کر ہلاک کر رہے تھے، اس اثنا میں بہت سے ملاحین کوفے سے بھاگ کر اکثر بصرہ میں مسیب بن زبیر کے پاس چلے گئے۔ چنانچہ ان میں مرا بن منقذ قاتل شہزادہ علی اکبر، جس کے بارے میں کتاب کا حاشیہ ہے، اس کے بصرہ فرار کرنے کا ماجرا کچھ اس طرح ہے کہ مختار نے اس کی گرفتاری کے لیے چند آدمی بھیجے جنہوں نے جا کر اس کے گھر کا گھیرا ڈال لیا۔ ملعون گھوڑے پر سوار اور مسلح ہو کر نکلا اور زد و خورد کرتا ہوا بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس کے بازو پر تلوار لگی جس سے وہ بازو شل ہو کر بیکار ہو گیا۔ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 371، کمکام صفحہ نمبر 627 وغیرہ۔ محمد بن اشز، عبداللہ بن اروہ نشئی، عبداللہ بن عقبہ غنوی، قاتل ابی بکر بن حسین، شبز بن ربی اور اسما بن خارجہ فزاری وغیرہ بھی شامل تھے۔ مختار نے ان کے مکانات منہدم کرا دیے۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق صفحہ نمبر 62، فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235۔ عبید اللہ بن زیاد، حسین بن نمیر اور شراحیل بن ذی القلع کا قتل۔ جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے، مختار نے ابراہیم بن الاشتر کو ابن زیاد بدنہاد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لشکر جرار دے کر بھیجا تھا، مگر کوفے کی داخلی شورش کو فرو کرنے کے لیے ان کو واپس بلانا پڑا۔ جب وہ شورش موقوف ہو گئی اور داخلی حالات سازگار ہو گئے تو بعد ازاں مزید 2 یوم قیام کرنے کے بعد پھر مختار نے ان کو 12 روایتیں 9 اور بقول کچھ کم 20,000 کا لشکر جرار دے کر ابن زیاد اور اہل شام کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے 22ویں ذی الحجہ سن 66 ہجری کو روانہ کیا۔ مختار کچھ دور تک ان کی مشاہد کے لیے ہمراہ گئے اور ضروری ہدایت و وصایا کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ ابراہیم نے بڑی سرعت کے ساتھ منازل سفر طے کرتے ہوئے موصل سے 5 فرسخ اس طرف نہر خازر پر پہنچ کر اسے اپنا لشکر گاہ قرار دے دیا۔ دوسری طرف سے ابن زیاد بھی 30,000 اور بقول ابن نما اس سے بھی زیادہ لشکر کے ساتھ موصل پر قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھا آیا اور ابراہیم کے لشکر کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ ابن زیاد کے ایک رئیس لشکر عمیر السلمی نے ابراہیم کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ رات کے وقت خلوت میں ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ رات کے وقت اپنے ایک اور ساتھی فرات بن سالم ابراہیم نون دال کے ہمراہ ابراہیم کے پاس آئے اور کہا کہ اگرچہ میں اور میری قوم ابن زیاد کے ہمراہ ہیں، مگر میں اپنی قوم سمیت بنی مروان کو برا سمجھتا ہوں۔ کل جب جنگ شروع ہوگی تو ابن زیاد کے میسرہ کی کمان میرے ہاتھ میں ہوگی، تم میسرہ پر حملہ کرنا، ہم رائے فرار اختیار کریں گے، اس طرح بہت جلد آپ کو فتح و کامرانی حاصل ہو جائے گی۔
حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کی باتیں صداقت پر مبنی تھی، مگر وہ دوسرے روز حسب وعدہ بوجہ خوف ننگ و آر جلدی رائے فراخت اختیار نہ کر سکا، بلکہ سخت جنگ کے بعد جب پہلے ابن زیاد کے کچھ اور آدمیوں نے میدان جنگ سے منہ موڑا تب اس نے بھی میدان چھوڑا۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380، کمکام صفحہ نمبر 637 وغیرہ۔ ابراہیم بن اشتر اس رات ہرگز نہ سو سکا، بلکہ تمام رات لشکر کو مرتب کرنے اور ان کو دشمن کے ساتھ فیصلہ کن جنگ و جدال کرنے پر ترغیب و تحریص دلانے میں مشغول رہا۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380۔ وہ تمام لشکر سے برابر یہی کہتا تھا، اے ناصران دین اور شیعان امیر المومنین، تمہارے سامنے عبید اللہ بن مرجانہ موجود ہے جو حسین بن فاطمہ بنت رسول کا قاتل ہے۔ یہ وہی ہے جو حسین اور ان کے اہل و عیال اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ التش کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ اسی نے ان کے لیے چوڑی چکلی زمین کا دامن تنگ کر دیا تھا تاکہ ان کو اور ان کے اہل بیت کو شہید کر دیا۔ بخدا فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا تھا جو ابن مرجانہ نے ذریت رسول کے ساتھ کیا۔ بخدا مجھے امید ہے کہ خدا تمہارے ہاتھوں سے اس کا خون بہا کر تمہارے دلوں کو شفا دے گا اور تمہیں فتح و فیروزی عطا فرمائے گا۔ نماز صبح کے بعد طرفین کے لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف بستہ ہو گئے اور سواروں پر شرائیل بن ذی القلع الحمیری کو کمانڈر مقرر کیا، اور ابراہیم نے اس طرح اپنا لشکر ترتیب دیا کہ میمنہ پر سفیان بن یزید، میسرہ پر علی بن مالک، سواروں پر طفیل بن القیت اور پیادوں پر مزاحم بن مالک کمانڈر مقرر کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے کمکمام صفحہ نمبر 635۔ پہلے پہل ابن زیاد کے لشکر سے ابن سبعان کلبی رجس پڑھتا ہوا نکلا اور مبارز طلب کیا۔ ادھر ابراہیم کے لشکر سے حوض بن شداد ہمدانی رجس پڑھتا ہوا مقابلے کے لیے نکلا۔ حوض نے کلبی سے نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام منازل ابطال ہے۔ حوض نے کہا میرا نام مقرب الاجال ہے۔ پھر اس چابک دستی سے اس پر تلوار ماری کہ ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ پھر داؤد دمشقی مقابلے کے لیے نکلا، حویس نے اس کو بھی ایک ہی وار میں دروغہ جہنم کے سپرد کر دیا۔ پھر واپس صف میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بعد ازاں ابن زیاد اور آگے بڑھا۔ جب دونوں لشکر بالکل ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو یہ کیفیت دیکھ کر حسین بن نمیر نے جو لشکر شام کے میمنہ کا افسر تھا، اپنے سپاہیوں کو لڑکاتے ہوئے اور رجس پڑھتے ہوئے ابراہیم کے میسرہ لشکر پر حملہ کر دیا۔ ابراہیم کے لشکر سے شریک تغلبی شعلہ جوالہ کی طرح رجس پڑھتے ہوئے اس ملعون پر ٹوٹ پڑا اور باہم گتھم گتھا ہو گئے، اور 2-4 بار باہمی رد و بدل کے بعد شریک نے ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس شقی کی پلید روح واصل جہنم ہو گئی۔ بہرحال یہ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ابراہیم کے میسرہ لشکر کا افسر اعلیٰ بن مالک الجیشی کام آ گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے قرہ بن علی نے علم سنبھال لیا، بلکہ ابراہیم کے میسرہ میں کچھ بھگدڑ بھی مچنے لگی۔ اس وقت میسرہ کا علم عبداللہ بن ورقہ کے ہاتھ میں تھا، مگر ابراہیم کے شیرانہ تابڑ توڑ حملوں نے جنگ کا پاسا بدل کے رکھ دیا۔ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح جدھر کا رخ کرتا کشتوں کے پشتے لگا دیتا۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ گھمسان کرن پڑ رہا تھا اور طرفین سے نیزوں، تیروں اور تلواروں کی بارش برس رہی تھی، اور لوہے سے لوہے کے ٹکرانے کی وجہ سے اس قدر شور بلند تھا کہ میدان جنگ لوہاروں کا بازار معلوم ہوتا تھا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرا کر چنگاریاں برسانے لگیں اور غبار جنگ نے فلک نیلگوں کو تاریک کر دیا۔ اسی اثنا میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ اصحاب ابراہیم نے تکبیر اور اشارے کے ساتھ نماز پڑھی۔ دونوں طرف سے کثیر التعداد آدمی مارے گئے۔ اب ابن زیاد کے لشکر نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ بعض نے راہ فرار اختیار کی۔ اس وقت عمیر سلمی نے بھی میسرہ سمیت میدان چھوڑ دیا۔ اب تو ابن زیاد کے لشکر میں بری طرح بھگدڑ مچ گئی۔ ابراہیم کے سپاہی ان کا تعاقب کر رہے تھے، دوسری طرف نہر خاضر تھی۔
شامی اندھا دھن اس میں گر رہے تھے، اتنے میدان میں نہیں قتل ہوئے ہوں گے جس قدر اس نہر میں ڈوب کر ہلاک ہوئے۔ ابراہیم کے لشکریوں کو کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا، نیز اسی جنگ مغلوبہ میں شرجیل بن زیر القلال حمری بھی، جو شامیوں کے بہت بڑا جرنل تھا، مارا گیا، اور اس طرح میدان اہل عراق کے ہاتھ رہا، اور خداوند عالم نے ابراہیم کو نمایاں فتح و فیروزی عطا فرمائی۔ جب جنگ موقوف ہو گئی اور ابراہیم کے آدمی مال غنیمت جمع کرنے سے فارغ ہو چکے تو ابراہیم نے ان سے کہا، میں نے اثناء جنگ میں ایک ایسے شخص کو نہر خارز کے کنارے قتل کیا جو ایک منفرد علم کے نیچے تھا اور اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ میں نے اسے تلوار کے ایک بھرپور وار سے دو نیم کر دیا۔ اس کے ہاتھ مشرق کی طرف اور پاؤں مغرب کی جانب تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ابن زیاد تھا۔ جاؤ اسے تلاش کرو۔ چنانچہ اس ملعون کی تلاش شروع ہوئی، بالآخر اس کا جیفہ مل گیا۔ جب اس کی شناخت کر لی گئی کہ یہ ابن زیاد بدنیادی ہے تو ابراہیم نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر حکم کیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر لیا جائے، پھر اس کے نجس بدن کو پہلے الٹا سولی پر لٹکوایا، بعد ازاں اسے نظر آتش کر دیا گیا، اور ابن زیاد، حسین بن نمیر اور شراحیل وغیرہ سرداران لشکر شام کے سر مختار کے پاس بھجوا دیے گئے۔ یہ روز عاشورہ سن 66 ہجری یعنی سید الشہداء کی شہادت کے پورے 6 برس بعد انہی کے یوم شہادت کا واقعہ ہے۔ جب مختار کے پاس سر پہنچے تو وہ اس قدر مسرور و شادکام ہوئے، قریب تھا کہ فرط مسرت سے رونے لگے۔ جب ابن زیاد کا نجس سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ کھانا کھانے میں مشغول تھے، اٹھے اور اس کے منہ پر لاتیں ماری، پھر جوتا اتار کر غلام کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے پاک کرو، کیونکہ میں نے اس سے ایک نجس کافر کے منہ کے ساتھ چھوا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 از صفحہ 235 تا 239، ازدق صفحہ نمبر 62 تا صفحہ نمبر 70، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 377 تا 381۔ پھر حکم دیا کہ ان سروں کو وہاں رکھا جائے جہاں جناب سید الشہداء کا سر مبارک رکھا گیا، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ بعد ازاں ان کو وہاں سولی پر لٹکایا گیا جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نصب کیا گیا تھا۔ وارد ہے کہ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا تو ایک باریک سانپ آیا جو اس ملعون کے منہ میں داخل ہوا اور ناک کے سوراخ سے نکل گیا، پھر ناک سے داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا۔ اس نے کئی بار ایسا ہی کیا، اور جب سر سولی پر لٹکا ہوا تھا تو پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ بروایت 3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق صفحہ نمبر 70، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 286، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 381 وغیرہ۔ اس کے بعد مختار نے ابن زیاد، حسین بن نمیر اور شریل بن ذیل القلع کے سر ماہ 30,000 دینار کے مکے میں جناب محمد بن حنفیہ کے پاس بھجوا دی اور اس مضمون کا ایک مکتوب بھی ہمراہ ارسال کیا۔ جب یہ سر محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو وہ سجدہ باری میں گر گئے اور مختار کے حق میں دعائے خیر کرتے ہوئے فرمایا، پھر ابن اشتر کے حق میں بھی دعائے خیر کی۔ بعد ازاں یہ سر مدینے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھجوا دیے۔ جب امام کی خدمت میں سر حاضر کیے گئے، اس وقت آپ کھانا تناول کرنے میں مشغول تھے، فوراً سجدہ شکر میں سر رکھ دیا، پھر سر بلند کرنے کے بعد خدا کی حمد و ثنا اور مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ پھر فرمایا، جب ہمیں دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا اس وقت وہ کھانا کھانے میں مشغول تھا اور میرے والد ماجد کا سر اقدس اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت میں نے یہ دعا کی تھی کہ بار الہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اسی طرح ابن زیاد کا سر مجھے نہ دکھا دے۔ کتاب کا حوالہ ہے ازدق صفحہ نمبر 71، فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240۔ اس طرح قاتلان سید الشہداء عذاب آخرت سے پہلے دنیاوی عذاب میں گرفتار ہوئے، اور جو قتل سے بچ گئے وہ نابینائی، چہرے کی سیاہی وغیرہ آفات و بلیات میں گرفتار ہو گئے، جیسا کہ زہری سے مروی ہے۔ اس طرح ان نابکاروں کے بارے میں سید الشہداء کی وہ بددعا پوری ہوئی جو اس طرح کی تھی۔ فرسان الحجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 میں ملاحظہ کیجئے،
مختار کا ہنگام وفات۔ حالات کا بنظر غیر جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کاملہ مختار سے جو کام لینا چاہتی تھی وہ لے چکی تھی اور ان کا مشن پائے تکمیل کو پہنچ چکا تھا، اس لیے بارگاہ ایزدی سے جلد ان کا بلاوا آ گیا۔ اس امر کا اظہار خود مختار نے بھی ابتدائے امر میں کیا تھا کہ جب میں خاندان نبوت کا انتقام لے کر اہل ایمان کے دلوں کو شفا دے دوں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری سلطنت زائل ہو جائے اور پیک اجل آ جائے۔ جیسا کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے، مختار نے اپنے 18 ماہ دور حکومت میں قاتلین سید الشہداء میں سے 18,000 آدمیوں کو قتل کیا، اور اگر نہر خارزر کے مقتولین کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان کی تعداد اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب تک مختار بنی امیہ اور ان کے ہوا خواہوں سے نبرد آزما تھے، عبداللہ بن زبیر اور اس کے ہوا خواہ خاموش تھے، کیونکہ بنی امیہ ان دونوں کے مشترکہ دشمن تھے۔ البتہ جب مختار اس طرف سے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن زبیر اور ان کے عمال نے شاید اس اندیشے سے کہ کہیں مختار ان کے خلاف اعلان جنگ نہ کر دیں، خود پیش قدمی میں مصلحت دیکھی، چنانچہ اس کا بھائی مسیب بن زبیر نے، جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، غالباً عبداللہ کے حکم سے ایک لشکر جرار کے ساتھ کوفے پر چڑھائی کر دی۔ اس لشکر میں اکثر وہ لوگ تھے جو کوفے سے بھاگ کر بصرہ پہنچے تھے۔ ادھر مختار کی جمعیت پراگندہ تھی، کیونکہ زیادہ تر فوج ابراہیم کے پاس تھی اور وہ فتح خازر کے بعد وہیں بامقام نصیبین قیام پذیر ہو گئے تھے، لہٰذا مختار نے نہایت عجلت میں صرف 4,000 کا لشکر ترتیب دیا اور کوفے سے نکل کر مقام حمام عین بقول بامقام نہر البصرین پر مسیب کے مقابلے کے لیے پہنچ گئے۔ مسیب بھی اپنی جمعیت کے ساتھ مقابل میں آ کر جم گیا اور پہلے مختار سے ابن زبیر کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ مختار نے انکار کرتے ہوئے اس کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ پہلے ہم دونوں فریق مل کر دشمنان اہل رسول کو ختم کریں، پھر باہمی مشورے سے اہل بیت رسول میں سے جس شخص پر اتفاق ہوگا اس کی بیعت کر لیں گے۔ اسے مسیب نے منظور نہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ طرفین سے آتش جنگ مشتعل ہو گئی۔ اس جنگ میں مختار کے کئی سربراہ اور مخلص ساتھی کام آ گئے اور اکثر تابع مقابلہ نہ لاتے ہوئے راہ فرار اختیار کر گئے۔ مخالف کا کوئی خاص نقصان نہ ہوا، البتہ ایک مشہور دشمن اہل بیت یعنی محمد بن اشعث واصل جہنم ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 267، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384۔ مختار اپنے چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ واپس کوفہ لوٹ کر قصر دارالامارہ میں قلعہ بند ہو گئے۔ اس طرح مسیب بلا مزاحمت کوفے میں داخل ہو گیا اور دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ بقول دینوری اس محاصرے نے 40 یوم تک طول کھینچا۔ کتاب کا حوالہ الاخبار الطوال صفحہ نمبر 267۔ اس طرح مختار کا ازدقا ختم ہونے لگا اور ان پر قافیہ زیست تنگ ہونا شروع ہو گیا، لہٰذا مختار نے زندگانی دنیا سے مایوس ہو کر غسل کیا، حنوط کیا اور خوشبو لگائی، اپنی زوجہ ام ثابت وغیرہ کو الوداع کہا، پھر باہر نکل کے اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ دلیرانہ و مجاہدانہ انداز میں داد شجاعت دیتے ہوئے زندگانی دنیا سے منہ موڑتے ہوئے ہمیشہ کے لیے عروس موت سے ہمکنار ہو گئے۔ ظالموں نے ان کا سر بدن سے جدا کر کے مسیب کے سامنے پیش کیا، پھر مسیب نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس مکہ بھیج دیا۔ یہ 14 ماہ رمضان سن 67 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر 67 برس تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 241، الاخبار الطوال صفحہ نمبر 268، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 388۔ اس سلسلے میں 6,000 آدمی مارے گئے، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 388۔ مسیب بدنہاد کی آتش کینہ و عناد اس پر بھی نہ بجھی، بلکہ مختار کی دونوں بیویوں ام ثابت بنت سمرہ بن جندب اور عمرہ بن نعمان بن بشیر انصاری کو گرفتار کر کے مختار سے اظہار برات پر مجبور کیا، چنانچہ ام ثابت قدم نہ رہ سکے اور اظہار برات کر کے اپنی گلو خلاصی کرا لی، مگر عمرہ آخر تک اپنے انکار پر قائم رہی اور اس انکار کی اسے یہ قیمت ادا کرنی پڑی کہ مسیب کے
حکم سے جبانہ میں لے جا کر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اگرچہ اس کے ساتھ مختار کی ظاہری زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور نفس کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مگر جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے کہ قدرت کاملہ مختار سے جو کام لینا چاہتی تھی وہ اس کی تکمیل کی سعادت حاصل کر کے بارگاہ ذوالجلال و اکرام سے بقائے دوام کا انعام حاصل کر چکے تھے۔ اب زمانہ کروڑوں کروٹیں بدلے، لیل و نہار لاکھوں بار گردش کریں، انقلاب روزگار ہزاروں بار کوشش کرے، آفتاب و مہتاب سینکڑوں بار طلوع و غروب کریں، مگر کیا مجال ہے کہ مختار کے نام و کام کو صفحۂ ہستی سے مٹا سکیں۔ گویا مختار زبان حال میں کہہ رہے ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتاب کا حوالہ ہے الاخبار الطوال، صفحہ نمبر 269، کامل ابن اسیر، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 386 وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کتاب کا اختتام ہوا۔ کتاب کا نام تھا سعادت الدارین فی المقتل الحسین۔ کتاب کو تالیف کیا تھا علامہ شیخ محمود حسین نجفی مرشد العصر مدظلہ علی نے۔